طوفان بہت شدید ہے ڈاکٹر پریشے، فیزیبلٹی نہیں ہے، اور جب طوفان رکے گا تو تب تو آپ آ جائیں گے نا۔ وہ کسی امید کا سہارا لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی بالکل، اب آپ بتائیں تقریباً کیا بلندی ہوگی آپ کی؟ اس نے فوراً میٹر دیکھا، 7437 میٹر۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر ڈیوائس سے آواز آئی، تو پھر آپ یوں کریں کہ کم از کم 19,500 تک آ جائیں۔ میں 7,500 پر ہوں، یا 19,000 کی بات کر رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ میڈم، آپ 19,000 فٹ تک ڈسٹنس طے کر لیں۔ فار گاڈ سے کرنل فاروق، مجھے میٹرز میں بتائیں، وہ چنچلائی۔ اوکے، تقریباً 6,000 میٹر تک نیچے آئیں۔ پریشے کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کرنل صاحب، میرے ساتھی شدید زخمی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس سے 1.5 انچ تک نہیں چلا جاتا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زخمی کو لے کر 1,500 میٹر تک اتروں؟ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ اس کا ضبط جواب سے گیا تھا۔ دیکھیں پریشے، 6,000 میٹر سے اوپر دنیا کا کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آ سکتا۔ ہم آپ کو اس صورت میں ریسکیو کر سکتے ہیں کہ طوفان رک جائے اور آپ ڈسٹنس کر لیں۔ میرا ساتھی زخمی ہے، وہ نہیں چل سکتا۔ اوپر آپ آ نہیں سکتے، نیچے میں نہیں آ سکتی۔ میں کروں تو کیا کروں؟ افق اس کے ہاتھ پر ہولے سے اسے اپنا غصہ دبانے کا اشارہ کیا، مگر وہ شدید پریشان ہو رہی تھی۔ طوفان تھم جائے تو آپ کو کوشش کریں۔ کرنل صاحب کا لہجہ اتنا پرسکون اور ٹھنڈا تھا کہ پریشے کو لگا کہ وہ اس معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ سنگین لہو میں کوشش کرتی ہوں اور ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ افق کی ہدایت پر اس نے یہ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا اور ریڈیو فرش پر رکھ کر اسے دیکھا۔ عجیب بے حس لوگ ہیں، کوئی اور مر رہا ہے اور انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے کہ نہیں آ سکتے۔ وہ بڑبڑائی، وہ واقعی نہیں آ سکتے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں وہ نہیں آئیں گے۔ میری پوری زندگی ہمالیہ میں گزری ہے، اس لیے تمہیں کہا تھا کہ وہ آئیں گے بھی تو 6,000 سے اوپر، اور دھند اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہیلی کاپٹر وہاں نہیں آ سکتا۔ وہ آہستگی سے کہتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پھر ہم نیچے کیسے اتریں؟ میں کیا کروں؟ وہ بے حد پریشان تھی۔ وہ کتنی دیر اسے چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر بالآخر چند قدم گھسیٹ کر اس کے نزدیک آیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بات غور سے سنو اور جو میں کہوں ویسے ہی کرو۔ تمہیں یاد ہے پری، میں نے تمہیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ میری ماں بہت بہادر ہے۔ وہ سمجھی تھی افق سے نیچے اترنے کے کسی منصوبے اور حکمت عملی کے بارے میں بتائے گا۔ وہ نہایت غیر متعلقہ بات کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے، مگر اس وقت میری ماں بہت بہادر ہے پری۔ اس نے اپنے 3 جوان بیٹوں کی موت کا غم سہا ہے۔ ان کے بیٹوں کے بعد ان کے بچے ان کے پاس ہیں، اور وہ ان میں بہت خوش اور مگن ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے افق، مگر کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین کرو پری، میرے ماں باپ کے پاس دوسری بہت سی مصروفیات ہیں۔ وہ خود کو ان سب جمیلوں میں گم کر سکتے ہیں اور ان کے لیے سب مشکل نہیں ہوگا۔ اس نے جیسے پریشے کی بات سنی ہی نہیں تھی اور پتہ نہیں کون سے قصے لے کر بیٹھ گیا تھا اور الجھنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہاری نومبر میں شادی ہے، تمہیں اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ تمہاری پھپھو تم سے بہت پیار کرتی ہیں، تمہارے پاپا بھی تو ہے نا، ان کے لیے ایک فہد رشتہ تم ہو پری۔ میرے ماں باپ کی اور بات ہے۔ وہ رک کر ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ عادی ہو چکے ہیں، ان کے 2 بیٹے اور بھی ہیں، مگر تم اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہو۔ ایک دم پریشے کے لاشعور میں خطرے کا الارم بجا۔ تم کھل کر بات کرو پری، یہ سب صرف اور صرف میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تمہیں اس جگہ پھنسنے نہیں دوں گا، کیوں نہ کہ میں جلدی ٹرن اراؤنڈ نہیں کیا، ورنہ اس وقت تم بیس کیمپ میں ہوتی۔ وہ پلک جھپکے بغیر اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، نہیں افق، میں خود تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ کرنل فاروق نے کہا ہے کہ وہ جیسے ہی 1,500 میٹر ڈسٹنس کریں گے ہمیں وہ خود لینے آئیں گے۔ خود کہا تھا انہوں نے۔ میں کوشش کرتی ہوں، اس نے اسے یاد دلایا۔ افق نے اس بات میں سر ہلا دیا، میں نے ٹھیک کہا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ تم کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے اب کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ پری، تم نیچے جا سکتی ہو، تم نیچے چلی جاؤ۔ افق پریشے نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا۔ خدا کے لیے پری، جذباتی مت بنو، میری وجہ سے خود کو خطرے میں مت ڈالو، تم نیچے چلی جاؤ پلیز۔
وہ سناٹے میں رہ گئی۔ افق، تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس برفانی طوفان میں اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم چلی جاؤ، اوپر کبھی نہیں آئیں گے، 6000 میٹر پر تم جاؤ، میری فکر مت کرو، وہ تھکے لہجے میں بول کر پیچھے بیٹھ گیا۔ تمہیں چھوڑ کر، اس ٹینٹ میں چھوڑ کر، وہ بے یقین تھی۔ میں نیچے نہیں جا سکتا پری، کبھی بھی نہیں میں جانتا ہوں میں ادھر مر جاؤں گا، اگر تم رہی تو تم بھی مر جاؤ گی۔ تمہارے پیچھے بہت لوگ ہیں جو تمہارے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تمہارے باپ کے بچے نہیں ہیں میری پری، میرے لیے اپنی اور سب کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالو۔ تم بہت لوگوں کی زندگی ہو، میرا کیا ہے؟ میں تو کوہ پیما ہوں، مجھے ازل سے پتا تھا کہ میری موت پہاڑوں میں آنی ہے، میں نے ہمالیہ میں ہی مرنا ہے، میرا کیا ہے؟ پریشے، میرا رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا، چاہا اس نے چھڑوا لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھ میں اتنی خود غرضی اور بے حس ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ تم مجھے سمجھتے ہی نہیں، کیا سمجھو گے مجھے؟ اس کی آواز میں رونا تھا۔ کیا سمجھ کر تم نے مجھے یہ کہا؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے کہنے سے چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ اتنی بری ہوں میں؟ پاگل مت بنو، خدا کے لیے چلی جاؤ، ورنہ تمہارے باپ کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ سب میری غلطی تھی، میں تمہیں پہاڑوں میں لایا تھا، پھر پر فشار کے بعد تم نے میری جان بچائی، میری پٹی کر دی، بہت شکریہ، اس سے زیادہ تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں۔ میں مر جاؤں گا، کبھی بھی نیچے نہیں جا سکوں گا، میں ہمالیہ سے جڑا ہوں، مجھے یہیں مرنا ہے، میں یہیں خوش ہوں۔ اور تھک کر گہری سانس لینے لگا۔ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں، تمہیں لگتا ہے زندہ رہ لوں گی؟ کتنی آسانی سے سب کہہ ڈالا ہے، جیسے دونوں کے بیچ کوئی تعلق حیثیت نہیں رکھتا۔ تم رہ لو گی، تمہارے پاس بہت رشتے ہیں، تم چند ماہ میں ہی مجھے بلا دو گی۔ بہت سے کلائمبنگ پارٹنرز مہموں کے دوران بھی مر جاتے ہیں۔ سو وٹ، کلائمبنگ پارٹنرز، کیا یہی ہوں میں تمہاری؟ افق نے نقاہت بھرے انداز میں سے دیکھا۔ تم چلی جاؤ پری، اسلام آباد، پنجاب، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ۔ ہاں، ایک بار ترکی ضرور جانا، ڈاؤن ٹاؤن میں میرا گھر ہے، حسن حسین ارسلان کا گھر، وہاں میری ماں سے ضرور مل لینا، اسے بتانا کہ اس کا بیٹا بزدل نہیں تھا، بس رکا پوشی کے پہاڑوں سے لڑ نہیں سکا، اس نے ہار مان لی۔ پریشے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ یہاں سے بیچ کر قربانی کی مثال پیش کرو گے؟ تمہارے لیے یہ کرا کرا محل تعمیر کروایا جائے گا، تمہاری بہادری کے کسے سنائے جائیں گے؟ کیوں چپ کر کے موت کا انتظار کرنا بہادری نہیں، بزدلی ہے۔ ایسے تو ڈر کے چوہا بھی نہیں بیٹھتا، تم چوہے ہو سے بھی زیادہ بزدل نکلے تم تو۔ چٹخ کی آواز کے ساتھ زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا، ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے، نہیں جائے گی ہمدردی، مدد تمہاری، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ بھی ایسے ہی چلی گئی تھی۔ سب ایک سی ہوتی ہیں تم لوگ، وہ زور زور سے چلاتے ہوئے اسے وہاں سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا، اور اپنے بائیں رخسار پر ہاتھ رکھے وہ سن ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اس کی آنکھوں نے غلط دیکھا تھا، اس کے گال نے تھپڑ محسوس کیا تھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ اس نے بے یقینی سے اپنے رخسار سے ہاتھ اٹھا کر دیکھا، اس پر افق کے ہاتھ کا نشان ہوا تھا۔ اسے دوبارہ گال پر رکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا افق نے اسے تھپڑ مارا۔ افق نے، وہ بھی اتنے زور سے، اس کا پورا دماغ گھوم گیا تھا، وہ اتنا طاقتور تھپڑ افق نے مارا واقعی؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ خیمے کے باہر برفانی طوفان اسی طرح جاری تھا، سرد طوفانی ہوا اس کے باہر نکلتے ہی اسے ادھر ادھر لڑکھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ مضبوطی سے خیمے کے دروازے سے 2 گز دور بازو سینے باندھے کھڑی سامنے دیکھتی رہی۔ صبح صادق کا وقت تھا، سورج کہیں سے بھی دکھائی نہ دیتا تھا، کیوں نہ کہ آسمان پر سیاہ بادلوں اور اس سے نیچے برفانی طوفان کا راج تھا۔ روشنی صرف اتنی تھی کہ وہ شدید دھند میں محض 50 میٹر تک دیکھ سکتی تھی۔ برف ابھی تک گر رہی تھی، مگر رات کی طرح کا شدید آؤٹ نہیں تھا۔ کتنی دیر برف میں ہاتھ باندھے اسی طرح ساکت پتلیوں سے پلکیں چھپکے بغیر سامنے دیکھتی رہی، جیسے دھند، برف باری اور طوفان میں کوئی جیتی جاگتی ممی کھڑی ہو۔ اس کی ٹوپی ہوا کے باعث اڑ کر دور گز گر گئی، ہر پل گرتی سفید برف اسے سفید کرتی رہی، مگر وہ اسی طرح کھڑی دھند میں دیکھتی رہی۔ دفتن اس کے عقب میں دھیمی آہٹ ہوئی، بہت مشکل اور شدید تکلیف کے عالم میں وہ سکی پھول
کا سہارا لیے چل کر باہر آیا۔ اس سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اور طوفانی ہواؤں کی چنگاڑتی آواز کے باوجود اس کے ہر قدم رکھنے کے ساتھ لبوں سے نکلنے والی کراہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ مشکل چلتا لنگڑاتا اس کے قریب آیا، مگر پریشا گردن کو جنش دیے بغیر سامنے دیکھتی رہی۔ اسے اپنے گال پر اوپر کے تماچے کی حرارت اور درد ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحے وہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہیں پریشا کے چہرے سے پھسلتی اس کے اٹھتے بالوں پر جا ٹھہری۔ اس نے ارد گرد متلاشی نگاہوں اور دوڑ کر کچھ ڈھونڈنا چاہا، مگر پھر جس طرف ٹوپی گری تھی اس طرف بڑھنے لگا۔ پریشا نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا جو لنگڑاتے ہوئے بدا بیت وقت ایک ٹانگ پر زور ڈالے چل کر ٹوپی کے قریب آ گیا۔ اس نے جھک کر ٹوپی اٹھائی اور اس پر لگی برف جھاڑی اور اسے لے کر واپس پریشا کے قریب آیا۔ تب اسے محسوس کیا کہ وہ دایاں پاؤں قدرے ٹیڑھا کر کے رکھ رہا تھا، جیسے اس میں بہت تکلیف ہو۔ اسے پہن لو۔ اس نے ٹوپی اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے چپ چاپ ٹوپی تھام کر سر پر پہن لی اور پھر گھنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے مجھے تھپڑ مار کر، مجھے چیخ چلا کر، مجھے خود سے متنفر کر کے تم مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر دو گے تو تم غلط ہو۔ میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں ہنادے نہیں ہوں، میں افق، میں پریشا ہوں۔ افق نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اب چلو اندر، اس نے ڈانٹا۔ وہ سر جھکائے اس کے آگے چلتا ہوا اندر خیمے میں داخل ہوا۔ بیٹھو اور اب اپنا جوتا اتار کر مجھے اپنا پاؤں دکھاؤ۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر ٹانگیں سیدھی پھیلائے بیٹھ گیا تو وہ تحکم سے بولی، میرا پاؤں ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ افق نے فوراً اپنا دایاں پاؤں دور ہٹایا۔ میں نے جو کہا ہے نا، وہ جوگر اتارو۔ اگر میں تھک گیا ہوں ڈاکٹر۔ اس نے جوتے پر یوں ہاتھ رکھ دیا جیسے کوئی بچہ اپنی غلطی چھپانے کی کوشش کرتا ہو۔ یہ فیصلہ کرنے والی میں ہوں، تم ٹھیک ہو یا غلط۔ مجھ سے بحث مت کرو اور جوگر اتارو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا پاؤں ٹھیک ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر پریشا نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، مجھے اپنے سامنے بڑبڑاتے ہوئے مریض زہر لگتے ہیں۔ ڈاکٹر کے سامنے خاموش رہا کرو۔ اب اتارو اپنا جوتا۔ افق نے حیرت و بے یقینی سے ہاتھ سے رخسار کو ہولے سے چھگا اور جیسے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کے تاثرات حیرت سے مدھم مسکراہٹ میں بدل گئے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکائے مسکراتے ہوئے جوگر کا تسمہ کھولا اور پریشا نے جیسے کہیں کچھ برابر کر دیا تھا۔ اس کے پاؤں کا انگوٹھا زخمی تھا، ناخن ٹوٹ چکا تھا، خون جمع ہوا تھا۔ ناخن کے نیچے والی جگہ وہ اس لیے پریشان تھی، افق نے اسے بتایا نہیں۔ مجھے سے یہ زخم چھپاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اس کا زخم صاف کرتے ہوئے تنزیہ کہا۔ بالکل نہیں، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ اب پہن لو جرابیں، اس نے پٹی کر کے بولا اور وہ آرام سے جرابیں پہن کر تسمے باندھنے لگا۔ اس کے لبوں پر اداس مسکان تھی۔ ہمیں ہر حال میں نیچے کا سفر آج ہی شروع کرنا ہے۔ دعا کرو آج طوفان کا زور ٹوٹے اور سورج نکل آئے۔ پھر برف باری بھی ہوئی تو ہم ڈسٹینس کر لیں گے۔ چولہے پر برف پگھلا کر پانی گرم اور اچھا افق کے برتن میں ڈالا، آدھا خود تھام لیا۔ میں جانتی ہوں تمہارا زخم گہرا ہے، مگر ہمت کرنی ہوگی۔ اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے کرو افق۔ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے افق نے اس بات میں سر ہلایا۔ پریشا نے آخری بار اس کی طرف بڑھایا۔ کھا لو، طاقت ملے گی۔ وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ پریشا نے گیس کی مقدار چیک کرتے ہوئے کہا کہ بس 2 دن کی بچی ہے گیس، وہ بھی پانی بنانے کے لیے۔ ان کو ہر آدھے گھنٹے بعد گرم پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ 7500 میٹر 2 گھونٹ گرم چائے، تھوڑی سی گیس زندگی اور موت کے درمیان فرق کرتے تھے۔ پاور بار ختم کر کے جانے وہ کب بیٹھے بیٹھے سو گیا، پریشا کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب وہ اپنے خیال سے باہر نکلی، اسے گیتے دیکھا کتنا کمزور لگ رہا تھا۔ زردی نما سفید چہرہ، اس کا سرخ سنہری پن رنگت آج میں نظر نہیں آ رہی تھی۔